بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سچی کہانی کے راوی چودھری نصیر الدین ہیں۔ موصوف کی عمر اس وقت 95 سال کے لگ بھگ ہے۔ ان سے میری ملاقات ان کے بھانجے محمد کیسر کے توسط سے ہوئی تھی۔ اس پیرانہ سالی کے باوجود چودھری نصیر الدین صاحب کی قوت یادداشت، قوت گویائی، سماعت بہت اچھی ہے۔ میں نے دوران ملاقات ان سے گزارش کی کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں بیتا کوئی یادگار ناقابل فراموش واقعہ سنائیں، تو انہوں نے زیر تحریر واقعہ اپنی زبانی یوں سنا دیا۔ بقول ان کے یہ 1946 کی بات ہے کہ میں موجودہ بہارت کے شہر شاہجہاں پور میں رہا کرتا تھا۔ میں نے مڈل پاس کیا ہوا تھا۔ اس زمانہ میں محکمہ پولیس میں کانسٹیبل کی آسامیاں آئیں۔ میں نے انٹرویو دیا، بھاگنے کی دوڑ لگائی تو مجھے رعایتی نمبر دے کر کانسٹیبل کے لیے بھرتی کر کے حکم دیا کہ تم پولیس ٹریننگ کی ترقی کے لیے بنارس شہر کی پولیس اینڈ ملٹری اکیڈمی جاؤ۔ ٹریننگ کا دورانیہ 4 ماہ کا تھا۔ اب شاہ جہاں پور سے بنارس شہر کا سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا۔ میرے والد کو اس بات کی بہت فکر ہوئی۔ وہ سادے لوگ تھے اور دوسرے میں کبھی شہر سے باہر نہ گیا تھا۔ انہوں نے پولیس محکمے میں رابطہ کیا اور وہاں ہمارے محلہ سے بھرتی ہونے والے ایک نوجوان سکھ لڑکے گرو سنگھ کو ڈھونڈ کر مجھے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے لڑکے کا خاص خیال رکھنا۔ گرو سنگھ دراصل ایک چست دیکھنے میں چالاک لڑکا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 2-3 سال بڑا تھا۔ میں نے اپنے والد کو کہا کہ میں کیا کوئی بچہ ہوں جو آپ مجھے اس کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے میری بات پر یہ منطق بنائی کہ تم ایک شہر تقریباً ایک محلے کے ہو، وہاں اکیڈمی میں مختلف زبانوں کرداروں کے لوگ ہوں گے، تمہارا ایک دوسرے کا ساتھ ہو جائے گا تو اس سے نہ صرف تمہارا دل بہلے گا بلکہ اچھا وقت بھی گزرے گا۔ دراصل میرے والد اکیلا مجھے بنارس بھیجتے ہوئے گھبرا رہے تھے۔ بہرحال گرو سنگھ، میں اور ایک اور ہمارے ہی شہر کا ہندو لڑکا پرکاش جو ہمیں بعد میں ملا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیا۔ اس کی بھی بھرتی ہمارے ساتھ ہوئی تھی۔ بہرحال ہم تینوں بنارس شہر کی پولیس اینڈ ملٹری ٹریننگ اکیڈمی نمبر 4 میں پہنچے۔ یہاں فوج کے بھرتی ہونے والے سپاہی، نائک، ڈرائیور اور محکمہ پولیس کے بھرتی ہونے والے کانسٹیبل، مہرر، ڈرائیور وغیرہ 9 چھوٹے سرکاری عہدے کے اہلکاروں کے لیول کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ پرکاش اور گرو سنگھ نے اکیڈمی کے انچارج میجر پانڈے سے گزارش کی کہ وہ ہم تینوں کو بیرک میں اکٹھے آگے پیچھے جگہ دیں۔ اس نے ہماری درخواست کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تینوں کے سونے، رہنے وغیرہ کے لوازمات بیرک میں نے اکٹھے کر دیے ہیں، لیکن تم نے اکیڈمی کے پالن کو نہیں توڑنا۔ مسٹر پانڈے بہت زیادہ سخت اور کسی حد تک کچھ نرم مزاج اور ہمدرد بھی تھا۔ وہی تقریباً ٹریننگ اکیڈمی کا کرتا دھرتا تھا۔ اس کے انڈر صوبیدار، میجر، کیپٹن، 2 پولیس کے اعلیٰ افسران تھے جو نئے بھرتی ہونے والے لڑکوں کو ٹریننگ دیتے تھے۔ ہمیں جو افسران ٹریننگ دیا کرتے تھے، ان میں سے ایک کا نام صوبیدار سادھو سنگھ اور دوسرا ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر فلپس تھا۔ یہ انڈین دیسی کرسچن تھا۔ وہاں کی ٹریننگ بہت سخت تھی۔ یہ دونوں ہمیں ٹریننگ دیتے تھے، بالخصوص فلپس جو ہم لڑکوں کو اسلحہ، بندوق، مشین گن چلانا سکھاتا تھا۔ وہ بار بار ہماری کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے لتاڑتا ڈانٹتا۔ دوسری جانب اکیڈمی میں سونے، کھانے پینے کے اصول بڑے کڑے اور ذہن کو کوفت دینے والے ہوتے تھے، یعنی صبح تڑکے 4:30 جاگنا، 5 بجے ورزش اور پھر کھانے کا وقفہ ہوتا تھا اور پھر ٹریننگ شروع ہوتی۔ اس میں اسلحے کو چلانا، بھاری سامان کو اٹھانا، مجرمین کو پکڑنا اور اونچے نیچے پہاڑوں پر چڑھنا اترنا شامل ہوتا تھا۔ سونے پہ سہاگا تھا کہ اکیڈمی میں جو ہمیں دوپہر کا کھانا دیا جاتا تھا، وہ کھانے کے نام پر دھبا ہی ہوتا تھا، یعنی پتلی پانی کی طرح مسور کی دال اور بیکار آٹے کا سٹے کی طرح سخت۔ یہ روٹیاں بمشکل دانتوں سے چبا چبا کر ہمارے معدوں میں سخت درد پیدا ہو جاتا تھا۔ ہم بعض دفعہ اس سخت کٹھن ٹریننگ سے اکتا جاتے تھے
بعض دفعہ ہمارا دل کرتا تھا کہ ہمیں اس 25 روپے کی نوکری کو لات مار دینی چاہیے، لیکن ہم یہ سوچ کر بھی یہ عذاب سہتے تھے کہ چلو یہ جہنم چند ماہ کی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ ہماری ٹریننگ انتہائی مشکل اور ذہن کو کوفت دینے والی تھی۔ صبح تڑکے 4:30 بجے اٹھ کر آدھا گھنٹہ ورزش، پرارتھنا اور مزید 15 منٹ ناشتے کے ملنے کے بعد تقریباً 6:30 بجے صبح دوپہر 1 بجے تک 8 مراحل میں ٹریننگ کا سلسلہ رہتا تھا۔ اس میں دوڑ، سخت دھوپ میں مجرم کو پکڑنے کے لیے 2 میل بھاگنا، جلتی ریت مٹی میں ننگے پاؤں بھاگنا، 7 سے 6 گھنٹے پیاسا رہنا۔ بنارس میں شدید گرمی پڑتی ہے، وہاں یہ سب کچھ کرنا کسی پولیس رات کو پار کرنے کے برابر تھا۔ دوسرے یہ کہ اکیڈمی میں سے باہر نکلنے، گھومنے پھرنے میں انتہائی سختی تھی۔ صرف اتوار کے روز دوپہر 2 بجے تا 8 بجے تلک شہر گھومنے کی اجازت ہوا کرتی تھی، وہ بھی مسٹر میجر پانڈے کی تحریری اجازت سے۔ ہم دوستوں نے بنارس شہر کو دیکھا تو وہ ہمیں گھومنے پھرنے، وہاں کے مقامی کھانوں کے لحاظ سے بہت اچھا لگا۔ بنارس دراصل ہندوؤں کا مقدس شہر ہے، یہاں گنگا اشنان کیا جاتا ہے، یہاں دور دراز سے ہندو یاتری پوتر پاک ہونے آتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے ان کی مرتی کے بعد ان کی ارتھی یہاں جلے۔ بنارس دراصل گھاٹوں، قدیم مندروں کا شہر ہے، اسے کاشی بھی کہتے ہیں۔ یہاں صدیوں پرانے مندر گھاٹ موجود ہیں، ان گھاٹوں میں زیادہ تر مردے جلائے جاتے ہیں۔ یہاں سینکڑوں شمشان گھاٹ موجود ہیں، یہاں ہر وقت چتائیں جلتی رہتی ہیں، نیز یہاں بڑے بڑے آلاؤ بھی جلتے رہتے ہیں۔ ہندو یاتری یہاں اپنی پرارتھنائیں کرتے ہیں، یہ لوگ آگ کو بھی اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ ان گھاٹوں میں تا حد نگاہ ہندو یاتریوں کا ہجوم کثیر ہوتا ہے، جو اشنان کرنے کے علاوہ اپنے مذہبی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ بنارس کے گھاٹوں میں ہزاروں ننگ دھڑنگ، آدھے ننگے، سادھو، فقیر، ملنگ قسم کے لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ توہم پرست ایک یاتری ان سے اپنے ہاتھوں میں لاکھ مٹی وغیرہ ملواتے ہیں۔ یہ ملنگ، یہ سادھو خود بھی دیکھنے میں بڑے مضحکہ خیز، بھیانک نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی کھڈی نما جھونپڑیوں، اڑاس والی جگہ میں رہتے ہیں۔ ان کے بال بکھرے، لمبے اور لاکھ مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ بعضوں نے اپنے پورے بدن پر لال، سبز، پیلا گہرا رنگ پھینکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت چرس، تاڑی اور نشے سے بھرے بکے پر بکے، دراصل ایک سخت نشہ ہوتا ہے، پیتے رہتے ہیں۔ بکا پینے والا اپنے منہ سے گہرا سفید دھواں نکالتا ہے۔ یہ سادھو ملنگ لوگ اس کا کش اپنے بدن میں دیر تلک کھینچتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سادھوؤں ملنگوں کے گرد کتے، چوہے، کوے منڈلاتے رہتے ہیں۔ یہ سادھو ان کو اپنے پاس موجود یاتریوں سے لی ہوئی خوراک ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس سے بڑی کراہیت والی بدبو آتی ہے۔ دوسرے گھاٹوں میں کیونکہ ہر وقت مردے جلتے رہتے ہیں، اس وجہ سے یہاں سخت بدبو اور گرمی کا ماحول رہتا ہے۔ البتہ بنارس کے بازاروں میں گھومنے، وہاں کی چہل قدمی، مقامی کھانے بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ بالخصوص یہاں کی نمکین اور مسالے دار چیزیں کھانے میں بہت ذائقے دار اور ہضم ہونے والے ہوتے ہیں، جیسے آم، پاپڑ، ٹماٹر، پالک کی چاٹ یہاں کی مشہور ڈشیں ہیں، جبکہ ادھورام کے چھولے، پوریاں، مٹھائیاں اس زمانے میں بہت مشہور تھیں۔ ہم لوگ ہر اتوار کو گھاٹوں بازاروں میں ایک مخصوص وقت میں گھوما کرتے تھے۔ ہم 3 دوست تو پکے تھے، میں، گرو سنگھ اور پرکاش، جبکہ ہمارے درمیان زبردستی کا دوست غلام شاہ بھی آ گیا تھا۔ یہ دراصل گرو سنگھ کا کوئی جاننے والا نکل آیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے ہماری بھی دوستی ہو گئی تھی۔ غلام شاہ ہمارے گروپ سے پہلے کا اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہا تھا۔ یہ کیٹیگری بی کا لڑکا تھا اور اس کی ٹریننگ کا دورانیہ 9 ماہ تھا۔ غلام شاہ بہت عجیب، منچلا، شرارتی قسم کا انسان تھا۔ اس کی بہت سی عادتیں بچکانہ اور غیر ذمہ دارانہ تھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں یا کسی نہ کسی بات پر اڑ جاتا تھا، جو سوچتا کہتا وہ کرتا ضرور تھا۔ یہ بعض دفعہ ٹریننگ دینے والے اساتذہ سے بے فضول بحث کرتا تھا، اسے ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دوسرے، اس کا ماموں کوئی بڑا پولیس آفیسر تھا، اس کی وجہ سے بھی اسے اکیڈمی والے کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی اس سے نرم رویہ رکھتے تھے۔
غلام شاہ رات کو ہماری بیرک میں ہمارے پاس آ کر خوب گپے مارتا، شغل میلہ کرتا۔ حالانکہ میجر پانڈے کا حکم تھا کہ سب ٹرینی یعنی تربیت لینے والے ٹھیک 9 بجے سو جائیں، لیکن غلام شاہ کے اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے اسے ہمارے پاس سے کوئی نہ اٹھاتا تھا۔ وہ کھانے پینے گھومنے کا بہت شوقین تھا۔ وہ ہمیں اتوار کے علاوہ بھی بیرک سے نکال کر بنارس کے بازاروں گھاٹوں میں سیر کرواتا اور وہاں کی مشہور سوغاتیں کھلاتا۔ بالخصوص مجھے ٹماٹر اور پالک کی چاٹ بہت اچھی لگتی تھی۔ گرو سنگھ ہمیں کہتا تھا کہ یہ مالدار اور فراخ دل ہے، لہٰذا اسے میں کھانے پینے کے لیے منہ لگاتا ہوں۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا پولیس آفیسر انکل اور اس کا باپ اسے کچھ رقم بطور خرچہ بھیجتے ہیں اور یہ ان کی بھیجی رقم دوستوں میں اڑا دیتا ہے۔ غلام شاہ کو اپنے گرد دوستوں کو جمع کرنا، انہیں کھلانا پلانا اچھا لگتا تھا۔ وہ دراصل بیرک کے اہلکاروں کو رشوتیں دیتا تھا۔ وہ ان کی مرضی سے خود اور ہمیں غیر قانونی طور پر بیرک کے اصول توڑ کر باہر لے جا کر، اس کا انکل کیونکہ مدراس شہر کا ایک بہت بڑا پولیس آفیسر تھا، وہ بیرک انتظامیہ کے افسران دیگر اہلکاروں کے جائز ناجائز کام اس سے کروا دیتا تھا۔ یہ اسی کی سفارش سے ہی بھرتی ہو کر آیا تھا۔ اس کا انکل پولیس آفیسر اور اس کا باپ اسے گاؤں سے کچھ نقدی خرچے کے لیے بھیجتے تھے اور یہ بیرک کے لوگوں کے جائز ناجائز کام کروا کر جو روپے کماتا تھا وہ بھی اس کی آمدنی میں اضافہ کرتے تھے۔ غلام شاہ کو کھانے پینے دوستوں پر خرچ کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ خود بھی فضول خرچ اور چٹورا انسان تھا۔ اس کے حلقہ احباب میں گرو سنگھ، روہیل، پرکاش شامل تھے۔ اس نے ٹریننگ آفیسر مسٹر فلپس کا ایک ناجائز کام کیا تھا، اسی لیے وہ اس کے کہنے پر ہم چاروں لڑکوں کی ٹریننگ سینٹر میں ہماری حاضری لگوا دیتا تھا۔ ہم پھر آزادی سے بنارس کے گھاٹوں، شمشان گھاٹوں، بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے۔ غلام شاہ ہمیں اپنے خرچے پر کرشنا مندر کے بازار سے بہت سی چیزیں کھلاتا، کشتی میں بیٹھ کر گھاٹوں کی سیر کرواتا۔ گرو سنگھ کا خاص دوست تھا۔ وہ کہتا تھا میں نے اس مالدار لڑکے کو اپنے کھٹے میٹھے کھانے کے لیے منہ لگایا ہوا ہے، ورنہ اس میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے۔ ہم سب غلام شاہ کو اس کی اس بے وقوفی والی ادا پر ہنستے اور اس کے منہ پر اس کی خوب جھوٹی تعریف کیا کرتے تھے۔ ہمارے یوں ٹریننگ سینٹر سے ٹھپے اور جعلی حاضریاں لگنے کی خبر نہ جانے کیسے ہائی اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز کو ہو گئی۔ اب بیرک میں ہم پر انتہائی سختی شروع کر دی گئی، بلکہ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ہمارے گروپ پر خاص نظر رکھی جانے لگی۔ گرو سنگھ، پرکاش کے بستر دور کر دیے گئے۔ غلام شاہ کو بیرک نمبر 6 میں بھیج دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ غلام شاہ نے اپنے اثر و رسوخ اور پیسے کی بدولت ہماری بیرک میں پچھلی پوزیشن برقرار کروا کر ہم سب کو اکٹھے قریب قریب کر دیا، اور اس نے نہ جانے کیسے کسی بڑی سفارش کی بدولت بیرک کے نائب انچارج شمشیر سنگھ کو تبدیل کروا دیا۔ وہ ایک دلیر اور جلد فیصلہ کر کے اس پر فوری عمل کرنے والا لڑکا تھا۔ ہوا یوں کہ بنارس کے راج گھاٹ پر گنگا کی آرتی کا جشن اتوار کے روز ہونا تھا۔ گنگا آرتی میں لاکھوں ہندی یاتری گنگا میاں کے دیدار اشنان کے لیے آتے ہیں۔ وہاں ایک قسم کا میلہ رونق کا سماں ہوتا ہے۔ اس جشن کی رونقیں دیکھنے کی سب کو خواہش ہوتی ہے۔ یہ میلہ رات 9 بجے سے لے کر 2 بجے تلک رہتا تھا۔ اس میں ہاروں مشل بردار ہندو پجاری گنگا کی آرتی کرنے کے لیے اپنی خاص قسم کی مشلوں کو گھماتے ہیں۔ ہندو یاتری لاکھوں دیے جلا کر دریا گنگا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نظارہ بہت دل فریب ہوتا ہے۔ یہاں ہندوستان کے ہر کونے سے آئے خاص کھانے پینے کے خصوصی اسٹالز لگائے جاتے تھے۔ چھولے، گول گپے، ٹماٹر پالک چاٹ یہاں کے مشہور کھانے تھے۔ ہوا یوں کہ ہیڈ کوارٹرز والوں نے حکم دیا کہ اتوار کے روز تمام تربیتی کیڈٹوں کا معائنہ انٹرویو ہوگا، لہٰذا سب کیڈٹوں پر لازم ہے کہ وہ صبح 11 بجے بروز اتوار بیرک کے گراؤنڈ میں اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ لیکن دوسری طرف ہفتہ کو گنگا کی آرتی کا شاندار جشن میلہ بھی تھا، جو کہ اتوار کے روز تلک جاری رہتا تھا۔ اس موقع پر وہاں فلموں کے مشہور اداکار اور اداکارائیں، بڑے بڑے لیڈر آتے تھے۔ وہ لوگ عام یاتریوں کے درمیان گھل مل جاتے تھے۔ غلام شاہ نے ہم دوستوں سے رابطہ کر کے کہا
کہ ہم لوگ ہفتے کو 8 بجے بیرک سے بھاگ کر گنگا آرتی کا میلہ دیکھ کر صبح سے پہلے 4 بجے بیرک واپس آ جائیں گے۔ اس نے ہمیں کہا کہ اس نے بیرک کے چوکیدار کو بطور رشوت 5 روپے دے دیے ہیں، وہ ان کے آنے جانے کے وقت بیرک کا گیٹ کھول دے گا۔ اس نے پرکاش کو کہا کہ تو نے آتے جاتے وقت ایک کراری سی سیٹی بجانی ہے۔ نیز اس نے ہمیں لالچ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہم لوگوں کو اس میلے میں خوب اچھی چیزیں کھلوائے گا۔ گرو سنگھ اور میں فوراً اس کی بات مان گئے، لیکن پرکاش تھوڑا سا کھنچا، لیکن وہ بھی مان گیا۔ اس نے ہمیں یقین دلایا کہ بیرک کی انتظامیہ کے کسی بھی آفیسر اہلکار کو ہمارے جانے کی کانوں کان خبر نہ ہوگی، بقول اس کے کہ میجر مسٹر پانڈے اس کا ہر معاملے میں ساتھ دے گا۔ بہرحال ہم چاروں لڑکے، میں، گرو سنگھ، پرکاش، غلام شاہ، چوکیدار کی مدد سے بیرک کی حدود سے باہر بنارس کے مشہور بازار کی جانب نکل آئے۔ حالانکہ رات تھی، لیکن وہاں اتنی روشنیاں، انسانوں کا جمع غفیر تھا کہ وہاں دن کا گمان ہو رہا تھا۔ جگہ جگہ مزیدار کھانے پینے کے اسٹال ہماری زبانوں میں پانی لا رہے تھے۔ ادھر غلام شاہ دل کھول کر ہمیں وہاں کی سوغاتیں، چٹپٹے کھانے کھلوا رہا تھا۔ اس نے لکھو رام کی دکان سے ہمیں ٹماٹر چاٹ، کیری کے بھنڈار سے 26 ذائقے والے گول گپے اور ہرے کا کھٹا میٹھا ذائقہ دار پانی پلوایا۔ وہ ساتھ ساتھ ہمیں یقین دلاتا رہا کہ ہم وقت سے پہلے یہاں گھوم پھر اور کھا پی کر اپنی بیرک میں پہنچ جائیں گے۔ ہمیں بھی اس کی ان باتوں کی وجہ سے بے فکری ہو گئی۔ یوں سمجھو کہ ہم اپنے پیچھے آنے والے انجام نتائج سے مبرہ ہو کر اس کے خرچ پر اپنے کھانے پینے کی مستیوں میں گم تھے۔ اب ہمیں بازار میں گھومتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ پرکاش نے ہمیں کہا کہ ہمیں راج گھاٹ جانا چاہیے، کیونکہ وہاں گنگا آرتی کا میلہ شروع ہونے والا ہوگا۔ وہاں پہنچنے کے لیے کم از کم اگر سائیکل رکشہ سے جایا جاتا تھا تو آدھا گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ غلام شاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ ابھی باقاعدہ میلہ شروع ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ ہے، ہمیں پیدل راج گھاٹ جانا چاہیے۔ اس طرح ہم بازار کی رونق دیکھنے کے علاوہ یہاں کے اسٹالوں کے مختلف ذائقوں کا مزہ لیتے ہوئے بھی جائیں گے۔ گرو سنگھ نے کھانے پینے کے لالچ میں آ کر اس کی بات کی حمایت کی۔ میرا دل نہ جانے کیوں وہاں سے فوری طور پر واپس بیرک جانے کو اکسا رہا تھا، لیکن میں مصلحتاً مجبوری دوستی کے ناطے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ غلام شاہ باتوں باتوں میں ہمیں راج گھاٹ جانے والے مختصر نہیں بلکہ طویل راستوں، محلات سے گھماتا پھراتا اور کھلاتا پلاتا لے جاتا رہا۔ اب ہم راج گھاٹ کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ وہاں کی گلیاں بازاروں کا چپا چپا ہندو یاتریوں، پجاریوں، سادھوؤں، ملنگوں، تماش بینوں سے بری طرح سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ وہاں ہم دوست لوگوں کو اپنی کوہنیوں ہاتھوں سے کھدیڑ چیر کر اپنا آگے بڑھنے کا راستہ بنا رہے تھے۔ گرو سنگھ نے پہلی دفعہ غلام شاہ کو غصے سے کہا کہ تمہیں سیدھا سیدھا بازار کی سڑک سے راج گھاٹ آنا چاہیے تھا، یہاں تو اتنا رش ہے کہ سچی بات ہے کہ ہمارے سانس اکھڑ رہے ہیں۔ اس نے طنزیہ طور پر کہا، اب انہی راستوں میں آنے کی وجہ سے تم کو میں اچھی چیزیں کھلا رہا ہوں، چلو اب آئے ہیں تو یہاں سے واپس نکلنا ناممکن ہے، بس آگے ہمت کر کے چلتے رہو۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ پیچھے مڑنا یا واپس جانا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف تھا۔ وہاں اتنے لاکھوں انسان تھے کہ ان کے پاؤں تلے آ کر کچلے جانے کا بھی ڈر تھا۔ ہم لوگ بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے۔ وہاں کسی نے کہا کہ تم لوگ کس طرح رامو والی گلی پہنچ جاؤ، وہاں کم و بیش یہ اور پھر تم سیدھے جا کر بائیں موڑ کر گھاٹ پہنچ جاؤ گے۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے چونٹی کی چال چلتے ہوئے رامو کی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں اتنی گندگی، بدبو، پھسلن تھی کہ اس کا الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گلی سے آگے کئی لمبی لمبی پتلی گلیاں مزید تھیں جو کہ انسانی فضلات، بول براز سے بھری پڑی تھیں۔ وہاں کتے، چوہے، کوے گندگی کھا رہے تھے۔ ان گلیوں میں گندا، کالا، بدبودار، غلیظ پانی اٹا پڑا تھا۔ لوگ مجبوراً وہاں اینٹوں، کوڑا کباڑ، پتھروں کو پھلانگ پھلانگ کر جا رہے تھے۔ یہ راستہ دراصل شارٹ کٹ اور کم رش والا تھا۔ ہم دوستوں نے اپنے منہ ناک پر اپنی قمیضیں اتار کر رکھ لی تھیں
पेंटो के पांचे गंदे पानी से बचाने के लिए ऊपर उठा लिए थे, लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद हम अपने कपड़ों को गंदगी से ना बचा सके। बहरहाल हमें सामने राजघाट में होने वाला जश्न मेला वाजिया साफ नजर आ रहा था। वहां शोर शराबे, पूजा वाली घंटियों की फलक शगाफ आवाजों में कानों को एक लफ्ज भी सुनाई न दे रहा था। हम लोग एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां थोड़ी सी खुश्की थी। अब हम तीनों इस जगह जमा हो गए। मैंने गुलाम शाह को कहा कि हमें सिर्फ आधा घंटा यहाँ रहकर जल्दी से यहाँ से जल्द अज जल्द बाजार के रास्ते बैरिक जाना चाहिए। गुलाम शाह ने मुझे नहीफ सा डांटते हुए कहा, तुझे अगर वापस जाने की इतनी जल्दी है तो तुझे यहाँ हमारे साथ नहीं आना चाहिए था। मैंने इसे जवाब देना चाहा, लेकिन प्रकाश ने मुझे कहा कि ये अगर खुद न गया तो हम वापस चले जाएंगे। ये बात इसने न जाने कैसे सुन ली। इसने हमें तंजिया तौर पर कहा कि मेरे बगैर चौकीदार किसी सूरत में बैरिक का गेट नहीं खोलेगा। यहाँ मैं चुप हो गया। अब हम दोस्त इसके रहमो करम पर थे। मुझे प्रकाश ने कहा कि यार, मेरा यहाँ दिल घबरा रहा है क्योंकि ये हर मामले में अपनी कर रहा है। मैंने गुरु सिंह को कहा कि वो इससे कहे कि वो यहाँ से जल्दी निकले। इसने उल्टा हमें डांटते हुए कहा, तुमने जाना है तो जाओ, मैं तो इस मेले का पूरा मजा लेकर जाऊंगा। हम लोग इस रश में भी अच्छी जगह बैठ गए। हमारी निगाहों के सामने सैकड़ों पुजारी गंगा नदी की जलती मशलों से इसकी आरती उतार रहे थे। हिंदू यात्री भी जलते दिए नदी में छोड़ रहे थे। ये मंजर हमें अच्छा लग रहा था। इसके साथ साथ गुलाम शाह हमें वहां फिरने वाले के छोले, कांची का मजेदार शरबत वगैरह से लुत्फ अंदोज करवा रहा था। इस दौरान वहां हमारे दरमियान एक गंदा मंदा बदबूदार साधु नुमा मलंग आकर बैठ गया। इसने आते साथ ही गुलाम शाह को अपनी जबान में कहा कि तू पांव फैला कर ना बैठ, जरा समेट कर बैठ, मुझे भी बैठने दे। जवाबन गुलाम शाह ने इसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, मुझे तेरे पास से शदीद बदबू आ रही है और दूसरे तेरा चेहरा भी बड़ा डरावना और करीहा है। इस साधु ने इसे कहा कि ये मेरा हिंदवाना मजहबी रंग है। ये कैसा मजहबी रंग है? तेरे सारे बाल सूखी घास की तरह खुश्क और चेहरे पर ये तूने क्या राख मल रखी है? तू तो मुझे कोई पागल संकी नजर आता है। इस साधु ने इसे कहा कि मैं अगर यहाँ चाहूँ तो तेरे वजूद का कीमा बनवा दूं, लेकिन क्योंकि तू हमारा मेहमान और काबिले इज्जत है, इसलिए मैं तुझे आराम से कह रहा हूँ, तू शांति से मुझे बैठने की जगह दे। वहाँ साथ बैठे एक बड़े हिंदू ने कहा, ये साधु हैं, इनका एहतराम हम पर फर्ज है। तुम शायद हिंदू हो, तुम इन जैसे पागलों का एहतराम करो। मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे इनसे क्या लगे। इनसे माफी मांग, इस हिंदू बूढ़े ने चिल्ला कर कहा। गुलाम शाह ने मेरे कान में फुसकी करते हुए कहा कि तू मुझे हल्का सा धक्का मार ताकि मैं इस बदशक्ल साधु को नीचे गिरा सकूं। मैंने इससे कहा कि यार, तू वाकई इस तंग जगह पर अपने पांव फैला कर बैठा हुआ है। इसने मुझे गुस्से से घूर कर देखा। मैंने अपना ध्यान सामने कर दिया ताकि मजीद बदमज़गी ना हो। इस साधु ने इसे कहा कि तेरा दोस्त सही कह रहा है, ये समझदार है। इस पर गुलाम शाह चिढ़ गया। इसने इसे खुद ही एक जोरदार धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो साधु नीचे तो ना गिरा, वो संभल गया। गुलाम शाह की ये भोंडी बेरहमाना गैर इंसानियत वाली हरकत मुझे और सबको बुरी लगी। मैंने और प्रकाश ने इसे कहा कि तुम इस सादा इंसान के साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। साथ बैठे चंद पड़ोसी हिंदू यात्रियों ने भी इसे बहुत लानत तानत की। एक हिंदू नौजवान ने इसे और मुझे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। मैंने और प्रकाश ने साधु को कहा कि आप हमारी जगह बैठ जाएं, हम इसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। वो साधु अपनी जगह से उठा और बड़े तहम्मुल से इससे मुतवज्जा होकर बोला कि तूने मुझे भगवान के दिए साधु पने का अतमान गुस्ताखी की है, लिहाजा मैं तुझे इस जिल्लत की ऐसी सजा दूंगा जिसे तू तो क्या, तेरी नस्लें कभी नहीं भूलेंगी। जा जा, दफा हो यहाँ से। तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ? मेरा मामू इस शहर का बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। 2-4 लातें हम सब दोस्तों ने इसे और मार दी। हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। गुरु सिंह ने कहा तो गुलाम शाह ने शदीद बरहमी के आलम में कहा, जो भी हो जाए मैं इस साधु और इन हिंदू लड़कों को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या करेगा? प्रकाश ने इसे चिल्लाते हुए कहा।
یہ دونوں آپس میں الجھنے لگے۔ بہرحال سادھو نے ہمیں آہستہ سے کہا کہ میں اس کی گستاخی کو خود اپنے طریقے سے سزا دوں گا، جا جا اپنا کام کر۔ غلام شاہ نے کڑوے پن سے اسے جواب دیا۔ پرکاش نے کہا کہ ہمیں اب واپس بیرک جانا چاہیے کیونکہ اب بہت دیر اور بدمزگی بھی ہو گئی ہے۔ اچھا 5 منٹ میں چلتے ہیں، اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ غلام شاہ بڑی ضدی اکڑ والی طبیعت کا حامل لڑکا تھا۔ میں نے اور پرکاش نے قسم کھائی کہ ہم آئندہ اس سے کوئی ناطہ دوستی نہیں رکھیں گے۔ 5 منٹ بعد ہم نے جب اسے کہا کہ اب ہمیں لازماً بیرک واپس چلنا چاہیے تو اس نے پھر کہا کہ ہاں اگلے 5 منٹ بعد ہم بیرک واپس چلے جائیں گے۔ اگلے 5 منٹ بعد ہم دونوں دوست زبردستی میلے سے اٹھ گئے۔ یار تم نے تو میرا اس جشن کو دیکھنے کا سارا مزہ ہی خراب کر دیا، چلو چلتے ہیں۔ اس نے یہ بات بڑی بیزاری سے کہی۔ خدا خدا کر کے وہ بامشکل اور ہمارے شدید اصرار پر اٹھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا تو دوسری طرف پرکاش نے مجھے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے اس کے منہ پر تھپڑ ماروں، لیکن گرو سنگھ مسلسل چپ تھا، لیکن وہ بھی شکل سے اکتایا اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں دل میں خوش اور مطمئن ہوا کہ چلو اب ہم واپس بیرک جا رہے ہیں۔ وہاں جوں جوں وقت آگے جا رہا تھا ہندو یاتریوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمیں وہیں پتہ چلا کہ جس بازار کے راستے ہمیں واپس جانا ہے اسے پولیس نے رکاوٹ لگا کر 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیا ہے، کیونکہ وہاں کے راستہ سے بنارس کا گورنر یہ میلہ دیکھنے آ رہا ہے۔ لہٰذا مجبوراً ہمیں وہیں گندے کالے بدبودار اور غلاظت سے بھری پرانی والی گلی سے دوبارہ گزرنا پڑے گا۔ دوسرا کوئی متبادل راستہ نہ تھا۔ یہ بات سن کر ہماری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ہمارے کپڑوں اور جسم پر پہلے ہی گندگی غلاظت لگی ہوئی تھی۔ اب ہوا یوں کہ غلام شاہ ہم سب سے آگے آگے اینٹیں پتھروں کو پھلانگ پھلانگ کر جا رہا تھا تو ہم اس کے پیچھے تھے۔ ہم نے ایک جگہ یہ دیکھا کہ وہی سادھو جس سے جھگڑا بحث ہوئی تھی وہ سب سے آگے آہستہ آہستہ لاٹھی پکڑے جا رہا ہے۔ اس دوران پیچھے آنے والے پرکاش کا پاؤں ایک اینٹ سے پھسلا۔ اسے ہم نے بمشکل گندے پانی سے اٹھایا۔ اس کے سارے کپڑے سڑے بدبودار پانی میں پڑے رہنے سے نچڑ گئے تھے۔ اسی اثنا میں ہمارے کانوں میں غلام شاہ کی ایک دلخراش آواز آئی، بچاؤ بچاؤ، میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہم نے ایک گلی کی جانب سادھو کو جاتے ہوئے دیکھا، جبکہ غلام شاہ ہمیں نظر نہ آیا۔ سادھو نے ہماری جانب صرف ایک نظر دیکھا اور ہنس کر زور سے آواز لگا کر کہا، اب غلام شاہ کی سزا کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور پھر پلک جھپکتے ہی وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ارے یہ آواز کیسی آئی ہے؟ پرکاش نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ گرو سنگھ نے مجھے کہا کہ تم دونوں آگے جا کر اسے تلاش کرو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، کیونکہ میری ٹانگ کے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی ہے، مجھے چلنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے۔ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں ہندو یاتری ہمارے آگے پیچھے پتھروں اینٹوں کو پھلانگ کر آ رہے تھے اور وہ مسلسل چلائے جا رہے تھے۔ آگے بڑھ کر انہیں یہ مصیبت تھی کہ یا تو گزرنے والوں کو راستہ دو یا چلو، ورنہ مجبوراً گندے پانی میں اترو۔ ان پتھروں اینٹوں کے نیچے جب ہم اپنے پاؤں رکھتے تو ہمارے گھٹنے پانی میں لتھڑے جاتے تھے۔ میں اور پرکاش ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گرتے پڑتے رامو گلی تک پہنچے۔ وہاں تو اتنا برا حال تھا کہ اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ادھر دراصل نشیب تھا، اسی لیے تمام گلیوں کا سڑا ہوا پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہاں تو ٹخنوں تک پانی جمع تھا۔ ایک آدھ جگہ 2-4 نشئی سادھو قسم کے لوگ بیٹھے بکے کے گہرے گہرے کش لگا رہے تھے۔ اب ہمیں 2 فکریں لاحق ہو گئیں، پہلی غلام شاہ کی تو دوسری گرو سنگھ کی۔ اس کو ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ پرکاش اور میں نے چیخ چیخ کر اس کا نام پکارا، غلام شاہ تم کہاں ہو؟ وہاں لوگوں کا رش اور شور اتنا تھا کہ وہاں کچھ بھی کانوں کو سنائی نہ دے رہا تھا۔ پرکاش نے مجھے کہا کہ ہمیں کسی طرح نشہ کرتے ہوئے سادھوؤں کے پاس جانا چاہیے، لیکن وہاں کیسے جایا جائے؟ آگے تو غلاظت، کتے، چوہے، گیدڑ وغیرہ موجود ہیں۔ میں نے چلا چلا کر سادھوؤں ملنگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہماری گلا پھاڑتی آوازوں کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اب وہاں جانا بھی ضروری تھا۔ ہمارے پیچھے آئے چند یاتریوں نے تصدیق کی کہ تمہارا بندہ اس گلی میں گیا ہے۔ اس کے آگے ملنگ تھا۔ گرو سنگھ لنگڑاتا ہوا ہمارے پیچھے آ گیا۔
اس نے تکلیف شدہ منہ بناتے ہوئے کہا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ غلام شاہ اسی گلی میں گیا ہے اور اسے نہ جانے کیسے سادھو اپنے پیچھے لے کر گیا ہے۔ اب ہم تینوں دوستوں نے چلانا شروع کر دیا، غلام شاہ کہاں ہو، بولو بولو۔ وہاں صرف ایک آخری آواز سنائی دی جو اس کی تھی۔ اس کی وہاں کے شور میں کچھ بھی بات سمجھ نہ آئی۔ وہاں چند کتوں کے جھنڈ نے ہم پر بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ ہمارے قریب آ گئے، وہ ہمیں کاٹنے کو بےتاب تھے۔ میں تو بلکہ ان کے خوف سے زمین پر آن گرا۔ ہم جب بہت چلائے تو اس گندی بدبودار گلی سے ایک نشئی غلیظ سا نوجوان ملنگ قسم کا لڑکا ہمارے پاس آیا اور وہ اپنی بھاری نشے والی آواز میں بولا، تم لوگ کون ہو؟ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ہمارے مزے کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ پرکاش نے روتے ہوئے غلام شاہ کے یوں پر اصرار طور پر گم ہو جانے کا بتلایا۔ اس نے الٹا بدتمیزی تذلیل والے لہجے میں ہمیں کہا، بھاگو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ ادھر گرو سنگھ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ہماری مدد کرو، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس نے کچھ جواب نہ دیا بلکہ گالیاں دیتا ہمارے پاس سے چلا گیا۔ پرکاش اور میں اس کے پیچھے گندے پانی کی پرواہ کیے بغیر چلے گئے۔ وہاں پانی سے بچنے کے لیے کوئی اینٹ پتھر موجود نہ تھا۔ یہ گلی بند تھی لیکن وہاں شدید بدبو کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، الٹی آ رہی تھی۔ وہاں سادھوؤں سے ہم نے کئی دفعہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے کسی لڑکے کو یہاں آتے دیکھا ہے؟ وہ سادھو جو اپنے نشے میں مست تھے، وہ کوئی اعتباری بات نہ کر رہے تھے۔ وہ کبھی ہاں کہتے اور کبھی نہ۔ اس گلی میں جگہ جگہ چوہوں کے کھڈے، بل، کتوں کے جھنڈ والے ڈیرے تھے، جبکہ گید بلیاں آزادانہ طور پر گندگی کھا رہے تھے۔ وہاں ہم تینوں دوست کافی دیر چیختے چلاتے رہے لیکن ہمیں وہاں غلام شاہ کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ ہاں، ایک پتلی نالی کے قریب اس کا بیرک کا کارڈ مل گیا۔ اس سے ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ وہ لازماً اسی گلی میں آیا یا موجود ہے، لیکن وہ کہاں گیا؟ اسے زمین نے نگل لیا ہے یا آسمان نے اچک لیا؟ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب ہم بہت تھک ہار گئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مجبوراً اکیڈمی جا کر اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ اگرچہ ہم لوگ وہاں سے بھاگ کر آئے تھے، ہم پر بڑا کیس بننے والا تھا، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نظر نہ آ رہا تھا۔ ہم تینوں دوست جب اس سڑی گلی سے واپس آئے تو وہاں ایک بوڑھے ضعیف ہندو نے ہمیں روکتے ہوئے کہا، ارے لونڈو، تم کو کیا سمسیا ہے؟ مجھے بتلاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ پرکاش اور گرو سنگھ نے اسے سارا مسئلہ بتایا تو اس بوڑھے نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر ہمیں کہا کہ تم لوگ میرے پیچھے آؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم تینوں دوست اس بابے کے پیچھے ہو لیے۔ وہ ہمیں ایک جوتشی قسم کے بندے کے پاس لے گیا جو کہ ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر رہتا تھا۔ بس اتنا تھا کہ اس میں بمشکل 2 بندے جا سکیں۔ اس جوتشی کی کوٹری میں ہر مذہب سے متعلق تصویریں، صورتیں، گیتا لکھی ہوئی تھی۔ وہاں ٹوپی، ہندوانہ ٹوپی، سکھوں والی پگڑی، سب کچھ موجود تھا۔ اس بوڑھے نے اسے ہمارا مسئلہ بتایا تو جواباً اس نے ہمیں مخاطب ہو کر کہا، میں تم سے 4 پیسے اپنا محنتانہ لوں گا، پھر حساب لگا کر بتلاؤں گا کہ وہ اب کہاں ہوگا۔ بوڑھے نے پرکاش کو کہا کہ چل بے، نکال 4 پیسے۔ اس نے فوری طور پر 4 پیسے نکال کر بابے کو دے دیے۔ اس نے اپنے پاس رکھی پیٹی میں سے کچھ زائنچے اور 2 نوکیلے پتھر نکالے اور وہ کچھ اس پر جھک کر کچھ اشلوک، صورتیں وغیرہ پڑھتا رہا۔ ہم تینوں دوست خاموشی سے وہاں کھڑے رہے۔ چند منٹوں بعد اس نے مختلف جانوروں، تصویروں والی کتاب میں اپنی انگلیاں پھیری اور پھر ہمیں کہا کہ میرے حساب کے مطابق اس وقت تمہارا دوست زندہ ہے۔ وہ ایک جادوئی عمل کے ذریعے گنیش کی شکل بنا دیا گیا ہے۔ ارے چوہا بنا دیا گیا، گرو سنگھ چلایا۔ ارے آہستہ چیخ، شکر نہیں کرتا وہ ہنومان کتا نہیں بنا دیا گیا۔ چلو یہاں سے بھاگو، میرا حساب جو کہتا تھا وہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے۔ پرکاش نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، وہ اب کہاں ہوگا؟ چل نکال 2 پیسے اور مجھے تمہاری خاطر پھر سے حساب لگانا پڑے گا۔ پرکاش نے 2 پیسے مزید دیے تو اس نے جواباً کہا کہ وہ لازماً اسی گلی میں ہے جہاں چوہوں کی پوری فوج رہتی ہے۔ اس نے 3 گندی گلیوں کے نام لیے
جن میں سے واقعی ایک رامو والی گلی بھی تھی۔ اب تو ہمیں یقین سا ہونے لگا کہ غلام شاہ رامو والی گلی میں چوہے کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ وہاں سے ہی اس کی آخری آواز سنائی دی تھی اور وہ سادھو کے پیچھے وہاں گیا تھا۔ پرکاش نے ہمارے ساتھ آئے بابا سے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے جواباً کہا کہ بیٹا، سچی بات تو یہ ہے کہ اگر واقعی تمہارے دوست کو گنیش کی شکل کا بنا دیا گیا ہے تو اسے واپس انسانوں کے روپ میں لانا بہت بڑا عذاب والا، بلکہ میرے خیال میں ناممکن کام ہوگا۔ یہ بات سن کر ہم تینوں دوست بچوں کی طرح رونے لگے۔ بابے نے پرکاش کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، بھگوان خیر کرے گا، ہمیں امید کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم میرے ساتھ ایک اور جوتشی بابا کے ڈیرے پر چلو، وہاں اس جوتشی بابا کی بات کی تصدیق کر لو۔ گرو سنگھ نے اس کی حمایت کی۔ وہ بوڑھا ہمیں ایک اور بوڑھے جوتشی کے پاس لے کر گیا۔ اس نے بھی یہ تصدیق کر دی کہ واقعی غلام شاہ اس وقت ایک کھڈ میں ایک چوہوں کی فوج کا سپاہی بنا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں خوب کھا پی اور مزے کر رہا ہے، لیکن اس نے یہ نہ بتلایا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس بوڑھے نے تفکرانہ آواز میں کافی دیر کچھ سوچا اور پھر مجھے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ میرے ایک دوست کے پاس چلو، وہاں اس صورتحال پر سوچ بچار اور مشورہ کرتے ہیں۔ پرکاش نے اسے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں جائیں گے، کیونکہ اس وقت ہمیں آپ کے سوا کوئی ہمدرد اور سہارا نظر نہیں آ رہا۔ وہ ہمیں اپنی ہی ہم عمر ایک بوڑھے دوست کے پاس لے گیا۔ وہ بھی شکل و صورت سے بالکل گندے کپڑے پہنے، میلا کچیلا عجیب سا تھا۔ ہمیں حیرانی ہوئی کہ یہ ہمارے ساتھ آیا بوڑھا تو اتنا صاف ستھرا اور باروک سا ہے، اس نے یہ اپنا کیسا گندا سا دوست بنایا ہوا ہے۔ بہرحال اس بابے نے بوڑھے کو مشورہ دیا کہ تم سب سے پہلے رامو گلی میں جاؤ اور جہاں چوہوں کے بڑے بڑے بلوں کی موجودگی کا شک ہو وہاں سفید زیرے والی شے ملی سوئیاں ڈالو، وہاں سے سینکڑوں چوہے نکلیں گے۔ تم نے ان چوہوں کو بغور دیکھنا ہے، اگر اس میں غلام شاہ ہوا تو وہ تمہارے قریب آئے گا، وہ تمہارے جسم کو مس کرے گا اور تم نے کنف کنف کہنا ہے۔ کنف سے مراد بھگوان سے ایک قسم کی معافی ہے۔ یہ اشلوک جادوئی لفظ ہے، اور ہاں، اس سے پہلے تم اس سادھو کو تلاش کرو جس سے اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ تم نے اس سے رو رو کر اس کے پاؤں پکڑ کر التجائیں کرنی ہے کہ وہ غلام شاہ کو معاف کر کے الٹا اشلوک پڑھ کر اسے انسانی روپ میں لائے، وہی تمہارا اچھا مددگار ہوگا۔ یہ تو بڑا مشکل اور کافی دیر کا کام ہے، گرو سنگھ نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ بیٹا، یہ کام تو تمہیں ہر حال میں کرنا ہوگا، ورنہ وہ ہمیشہ چوہا بنا رہے گا، اور دوسرے تم دنیاوی طور پر نئے عذاب کا شکار رہو گے، بالخصوص اس کے رشتہ دار اکیڈمی والے تم لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ چلو اب زیادہ نہ سوچو اور رامو گلی جا کر وہی اشلوک کر کے الفاظ دہراؤ جو میں نے تمہیں بتلائے ہیں۔ جو بوڑھا ہمارے ساتھ آیا تھا، اس نے ہمیں کہا کہ کیونکہ رامو والی غلیظ گلی میں بہت کالا بدبودار انسانی حیوانی فضلے والا پانی کھڑا ہے، لہٰذا ہمیں وہاں رہنے اور غلام شاہ کے چوہے والے روپ کو تلاش کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ اسی لیے ہمیں کرائے پر کم از کم 5-6 موٹے پھٹے لینے ہوں گے۔ ان کی مدد سے ہم اس پانی سے بچنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ رامو والی گلی اور اس کے آس پاس ہزاروں یاتریوں کا جمع غفیر ہے۔ وہاں ان 6 فٹ کے پھٹوں کو کیسے گزارا جائے؟ وہاں تو کندھے سے کندھا ملا کر بمشکل چلا جا سکتا ہے، لیکن بے شک وہاں ہمارا کسی سے جھگڑا ہو یا کسی کو پھٹا لگے، ہمیں تو ہر حال میں غلام شاہ کو جادوئی عمل سے بچانا ہے۔ یہ بات گرو سنگھ نے کی تو بوڑھے نے کہا کہ چلو ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم جب کرائے کے پھٹے دینے والے کی دکان پر گئے تو اس دکاندار نے پھٹے دینے کی یہ شرط رکھی کہ ہم اس کے پاس 2 روپے ایڈوانس رکھوائیں اور فی پھٹا 10 پیسے کرایہ دیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس اتنے روپے نہیں ہیں۔ اس دکاندار نے دھتکارتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے پاس پیسے ہو جائیں تو پھٹے کرائے پر لے لینا۔ ہمارے ساتھ بوڑھے نے کہا کہ جب تلک پھٹے نہیں ملیں گے ہم اس وقت تک غلام شاہ کو تلاش نہیں کر سکتے۔ چلو بچوں، اب تم صبر کرو اور پرارتھنا کرو کہ وہ گنیش سے انسان بن جائے۔ میں نے اس بوڑھے کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا
کہ خدا کے واسطے ہماری مزید مدد کریں، ہمیں کچھ پیسے ادھار دے دیں، ہم آپ کو اکیڈمی میں یہ رقم دے دیں گے۔ ارے بیٹا، میں خود ایک غریب ریٹائرڈ بندہ ہوں، بھلا اس آخری مہینے میں میرے پاس اتنے روپے کہاں سے آئے؟ اس زمانہ میں پیسے ٹکے کی بہت ویلیو تھی۔ ادھر گرو سنگھ پرکاش نے بھی اس کی خوب منتیں کی۔ اس بوڑھے نے کہا کہ میں سورن کمار سے اپنی ضمانت پر تمہیں 5 روپے 10 پیسے سود فی روپے دلواتا ہوں، تم مجھے وعدے کے مطابق یہ رقم اکیڈمی میں دے دینا۔ چلو میرے ساتھ سورن کمار کی دکان پر لے گیا، اس نے اس سے 5 روپے سود پر لیے اور پھر ہم نے اس دکاندار سے 4 پھٹے کرائے پر لیے۔ وہاں موجود ایک بندے نے مشورہ دیا کہ ان پھٹوں کو ایک مزدور کے ذریعے اس کے سر پر اٹھا کر لے جاؤ، یہ لوگ ان چیزوں کو رش میں اٹھانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ 98 کے عوض ایک مزدور کے سر پر 4 پھٹے اٹھا کر ہم رامو والی گلی میں پہنچے۔ مزدور ہماری رہنمائی کرتا رہا، اس پتھر پر پاؤں رکھو، یوں چلو، جبکہ وہ بوڑھا آہستہ آہستہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ تو اس وقت ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہ تھا۔ بہرحال یاتریوں کو چیرتے بمشکل ہم رامو والی گلی کے کونے میں پہنچ گئے۔ وہاں وہی گندگی، فضلہ، حشرات، جانور، کتے، گیدڑ، چوہے، کوے گند کوڑا کھا رہے تھے، جبکہ بدستور چرسی بکا پینے والے سادھو ملنگ اپنے نشے میں دھت غلاظت میں لتھڑے بیٹھے تھے۔ بوڑھے نے کہا کہ پھٹوں کو اس طرح زمین پر رکھو کہ چاروں کی چھوٹی سی سڑک بن جائے، یہ کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ آگے گلی بند ہے، یہ لمبی سی تھی۔ بوڑھے نے کہا کہ ناک میں بدبو کو روکنے کے لیے سب لوگ اپنے منہ پر اپنی اپنی قمیضوں کے دامن رکھ لو۔ بوڑھا بہت سمجھدار اور حالات کو کس طریقے سے دیکھنا ہے یہ جانتا تھا۔ جہاں جہاں سے چوہے نکلتے وہاں وہاں شے والی سوئیاں ڈالی جا رہی تھیں، اور بابے کی ہدایت کے مطابق ہم سب لوگ تنف تنف کا جملہ دہراتے رہے۔ شروع میں ہمیں ایسا لگا جیسے کہ ہم کوئی بے مقصد فضول کام کر رہے ہیں۔ ہم تینوں کی دل کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑک رہی تھیں، جسم میں بے چینی، خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ وہاں لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہوئے ہمارے جملے دہرا رہے تھے، تنف تنف کہہ کر وہ ہمیں چڑھا رہے تھے۔ یوں سمجھو کہ ہم لوگ وہاں ایک تماشا سا بن کر رہ گئے تھے، جبکہ سادھو ملنگ ہم سے بے نیاز ہو کر اپنے بکے چرس کے لمبے لمبے گہرے دھوئیں والے کش کے مرغولے اڑا رہے تھے۔ پرکاش نے وہاں ہمیں تجویز دی کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بیرک جا کر غلام شاہ کے یوں پر اسرار طور پر غائب ہونے کی اطلاع دے دینی چاہیے، اور ہمیں بیرک کمانڈر کے سامنے یہ قبول کر لینا چاہیے کہ ہم گنگا آرتی کا میلہ دیکھنے کے لیے وہاں سے بھاگے تھے۔ ویسے بھی اس وقت صبح کے 4 بجنے والے ہیں، لازماً بیرک میں ہمارے بھاگنے کی خبر پھیل گئی ہوگی۔ اب تو ہم نوکری سے نہ صرف جائیں گے بلکہ غلام شاہ کے لاپتہ ہونے کا الزام بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ گرو سنگھ نے اسے کہا کہ تم اس وقت دل ہلانے والی اور مایوسی والی باتیں نہ کرو، ہم سب یہاں شدید ذہنی کوفت کا شکار ہیں۔ بوڑھے نے پرکاش کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم فضول کی باتیں بند کرو اور تم ان کے سامنے بیٹھے سادھوؤں ملنگوں کے پاس جاؤ اور دیکھو ان میں سے کیا وہ سادھو موجود ہے جس سے غلام شاہ کا جھگڑا ہوا تھا۔ میں اور پرکاش جب پھٹوں سے اتر کر گندے بدبودار پانی سے گزرتے ہوئے ان نشے میں دھت ملنگوں سادھوؤں کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ سب کی شکلیں سفید کالی راکھ سے اٹی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ ایک جیسے لگ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی آنکھیں چیر چیر کر انہیں بغور دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان سادھوؤں اور ملنگوں نے ہمیں ڈانٹا اور گالیاں دینا شروع کر دی۔ ہٹ، دفع ہو جا یہاں سے، ہمارے نشے کو برباد نہ کر۔ بلکہ ایک ملنگ نے وہاں موجود آوارہ پھرتے کتوں کو ہشکارا۔ وہ کتے گندگی کھا کھا کر ہٹے کٹے فربا ہوئے تھے۔ وہ ہمارے قریب آ کر ہم پر بھونکنے لگے اور ہمارے جسم کو چاٹنے لگے۔ یہ منظر بڑا خوفناک تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ ہمیں اب کاٹیں گے کہ تب کاٹیں گے۔ دور سے ہی بوڑھے نے زوردار آواز میں کہا، تم نے ان کتوں سے ڈرنا نہیں، یہ بے شک تمہیں کاٹ لیں، لیکن تم نے ہر حال میں اس سادھو کو پہچاننا ہے، ورنہ وہ نہ جانے کتنے عرصے کے لیے چوہے کے روپ میں رہے گا۔ کچھ سادھو نیم نیند میں بے سدھ نشہ میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ گندگی اور بدبودار پانی ان کے جسموں سے چمٹا بہہ رہا تھا، اور کتے گدھ چوہے ان کے جسموں میں
चिमटी गंदी खुराक आजादाना तौर पर खा रहे थे। वहां हमें साधुओं की पहचान तो ना हुई, लेकिन अलबत्ता वहां सैकड़ों चूहों में एक ऐसा मोटा सफेद चूहा नजर आया जो प्रकाश के पास बार बार आकर इसकी टांगों से लिपट रहा था। प्रकाश ने तनफ तनफ का जुमला कहना शुरू कर दिया। मैंने गुरु सिंह और बूढ़े की जानिब जोरदार आवाज में चिल्ला कर कहा, मेरा ख्याल है कि हमने गुलाम शाह को तलाश कर लिया है, जल्दी आओ, ये देखो ये मोटा सफेद चूहा प्रकाश के पांव के इर्द गिर्द मंडला रहा है। बूढ़ा और गुरु सिंह हमारी जानिब भाग कर आए। उन्होंने फट्टों की भी परवाह न की। दिलचस्प बात यह हुई कि वहां सारे चूहे तो हमारी आमद से खड्डों नालियों में भाग गए, लेकिन वो मखसूस सफेद चूहा न भागा। गुरु सिंह और प्रकाश ने चिल्ला कर कहा, यकीनन यही गुलाम शाह है। ये दोनों भी हमारे करीब आ गए। बूढ़ा और गुरु सिंह ने बड़ी दिलेरी से इस चूहे को अपने हाथों में पकड़कर इसको बड़े गौर से देखना शुरू कर दिया। ये गोरा मोटा और इसके मुंह पर वो काला तिल है जो गुलाम शाह के मुंह पर था। इस चूहे की तमाम निशानियां इस जैसी हैं। वो चूहा बड़े मजे से इसके हाथों पर मंडलाने लगा। बूढ़े ने कहा, जोर जोर से तनफ तनफ कहो, लगता है अब हमारा मकसद पूरा होने वाला है। हम सब ने अपना गला फाड़ फाड़ कर तनफ तनफ का जुमला दोहराना शुरू कर दिया। वहां हमारे करीब गुजरने वाले यात्रियों ने भी हमारी आवाजों में अपनी आवाजें मिलाकर यही जुमला दोहराना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद मलंगों साधुओं ने हमें पत्थर मारना शुरू कर दिए। भागो यहाँ से, लेकिन वहां से गुजरने वाले यात्रियों ने हमारे साथ हमदर्दी की और इन्हें ऐसा करने से मना किया। कुछ तमाशबीन हमारे गिर्द भी जमा होकर हमारा तमाशा अमल देखने लगे। लेकिन अच्छी ये बात हुई कि तनफ तनफ का लफ्ज दूर दूर से सुनाई देने लगा। इस दौरान अचानक वो चूहा उछलकर मेरे हाथों में आ गया और वो बड़ी हसरत भरी निगाह से मुझे देखने लगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि वो हमसे कुछ मांगना चाहता है। इसके बाद वो चूहा बेचैनी से इधर उधर मंडलाने लगा। कुछ हिंदू यात्री इसकी पूजा करने लगे। गणेश इनका मुकद्दस चूहा एक किस्म का भगवान है। थोड़ी देर बाद अचानक वो चूहा उछलकर करीब ही एक गंदी नाली में जा घुसा। हम सब दोस्त रोने लगे। वहां यात्रियों तमाशबीनों ने तनफ तनफ के जुमले दोहराने शुरू कर दिए। वो चूहा बार बार गंदी नाली से निकलकर बाहर आता और फिर फौरन अंदर चला जाता था। वो काफी देर तलक बाहर न आया तो वहां इन साधुओं मलंगों में से एक साधु हमारे पास आया और इसने प्रकाश और मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुम जिसकी तलाश में हो मैं इसे दूंगा। हमने जब बहुत ही ज्यादा गौर से इसकी जानिब देखा तो हमने पाया कि ये तो वाकई वही साधु है जिससे गुलाम शाह का झगड़ा हुआ था। यही है वो साधु जिसकी हमें तलाश है। यही है। ये जुमले प्रकाश, गुरु सिंह और मैंने कहे तो इस साधु के पास लोगों का रश लग गया। कुछ ने इसकी पूजा शुरू करते हुए इसे कहा, तुम हमारे भगवान के अवतार हो, इस बच्चे की गुस्ताखी की सजा माफ कर दो। इसने जवाबन बड़े गुस्से से कहा कि ये तो बड़ा गुस्से वाला मगरूर लड़का है। ये कहता है कि मेरा अंकल इस शहर का बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। इसने गंगा आरती के मौका पर मेरा अपमान किया था। इसे मजहबी तकद्दुस का जरा भी एहतराम नहीं है। इसने मुझे माशू से धक्का दिया था। माशू वो थड़ा जहाँ मेला देखने वाले बैठते हैं। इसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तेरे साथ यूं करूंगा। मैंने इसे सजा देने और इसकी औकात बतलाने के लिए अपने तई कम सजा दी है। इसे गणेश बना दिया है। चूहा छोटा जानवर, वरना मैं इससे कुत्ता हनुमान भी बना सकता था। भगवान की दया से मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं अपने अश्लोक जादुई असर से किसी को कोई भी रूप दे सकता हूँ। लेकिन बहैसियत इंसान में किसी पर जुल्म नहीं करना चाहता और ना ही अपनी जादुई शक्ति से किसी को बेजा नुकसान देना चाहता हूँ। तो इसे इंसानियत के नाते ही माफ कर दो। बूढ़े और वहां खड़े यात्रियों और हमने इसकी मिन्नतें करना शुरू कर दी। अच्छा जाओ, भगवान के वास्ते इसे मैंने माफ किया। तुम लोग अब इसे भरत घाट में तलाश करो। मैं इसको वहां इसकी शक्ल में भेजता हूँ। मुझे यहाँ कोने में इसको इंसान बनाने में कुछ जादुई अश्लोक पढ़ने पड़ेंगे। तुम इस गली को खाली कर दो। तुम लोग जितनी जल्दी यहाँ से जाओगे मैं इतनी जल्दी अपना काम कर पाऊंगा। चलो यहाँ से, साधु ने डांटते हुए कहा। इसके कहने पर बूढ़े ने कहा, जैसा साधु जी कह रहे हैं तुम वैसा ही करो।
وہاں یاتریوں اور تماش بینوں نے چلا چلا کر کہا، سب لوگ اس گلی کو خالی کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گلی انسانوں سے خالی ہو گئی۔ تمام ملنگ سادھو وہاں سے چلے گئے، یہاں تک کہ کتے، گیدڑ، بلیاں وغیرہ سب وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہم لوگ بھاگ کر سارے بھرت گھاٹ گئے۔ یہ گھاٹ زیادہ رش والا نہیں ہوتا، ویران سا تھا۔ یہاں اکا دکا بندے نظر آ رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر غریب فقیر منش تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر سو رہے تھے۔ بھرت گھاٹ میں ہم نے ہر شخص کو بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم کسی سوتے ہوئے بندے کے منہ سے کوئی چادر ہٹاتے تو یہ ہمیں بہت عجیب برا سا لگتا، لیکن کیا کریں، ایسا کرنا ہماری مجبوری تھی۔ یہ گھاٹ ویران ضرور تھا، لیکن لمبائی میں کافی بڑا تھا، تقریباً 4 کلومیٹر۔ غلام شاہ ہم دوستوں نے آوازیں کسنا شروع کر دیں، لیکن ہمیں کوئی جواب نہ ملا تھا۔ وہاں حیرت کی بات یہ ہوئی کہ چند موٹے تازے چوہے ادھر ادھر پھدکتے اچھلتے ہمیں نظر آئے، جن کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح بھاگتے تھے۔ لگتا تھا یہ چوہے ہم سے اٹکھیلیاں کر کے ہمیں تھکا رہے تھے۔ بہرحال ایک جگہ معجزاتی طور پر ہمیں شک ہوا کہ غلام شاہ ایک سڑی ہوئی میلی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ اس کے بدن سے جھٹ سے گرو سنگھ نے چادر اٹھائی تو ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ تو واقعی غلام شاہ تھا۔ پرکاش اور میں نے اس کے منہ کو ہلکا سا تھپ تھپایا، وہ اس لیے کہ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ کون ہے؟ مجھے سونا ہے، وہ بڑبڑایا۔ اٹھ غلام شاہ، اٹھو، آکاش بار بار چلایا۔ اٹھو، بھگوان کے لیے اٹھو، وہ روتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا تھا۔ بوڑھے نے ہمیں مشورہ دیا کہ اس کے چہرے پر کھلا پانی ڈالو۔ اس کے چہرے پر پانی ڈالا گیا تو اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہا، یارو مجھے اتنی مزیدار گہری نیند سے تم نے اٹھا دیا ہے، تو کہاں چلا گیا تھا؟ گرو سنگھ نے گھورتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ بولا، میں کہیں نہیں گیا تھا، میں تم لوگوں سے ہٹ کر یہاں ویران پرسکون جگہ سونے آ گیا تھا، لیکن تو رامو والی گلی میں اس سادھو ملنگ کے پیچھے گیا تھا، جہاں اس نے جادو کے ذریعے تجھے گنیش چوہا بنا دیا تھا۔ چوہا؟ میں تو کبھی چوہا نہیں بنا۔ ہاں، میں نے سوتے ہوئے اپنے آپ کو ہزاروں چوہوں کے درمیان پایا ہے۔ میں تو اس دنیا کا بادشاہ تھا، غلام چوہے میری رعایا تھے۔ اسے اچھی طرح اٹھا کر ہوش میں لایا گیا، اسے بھرت گھاٹ سے ماتا نگر لایا گیا، جہاں ہم سب دوست نہا لیے۔ بوڑھے نے ہمیں چائے پلائی، اس نے ہمیں پرانے مگر صاف کپڑے دیے جو کہ ہمارے ناپ کے نہ تھے۔ غلام شاہ یہ بات ماننے کو تیار نہ ہوا کہ وہ کبھی گنیش بنا تھا۔ ہاں، چوہوں کے متعلق میں کئی الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ مثلاً میں نے خواب میں چوہوں کے ساتھ خوب کھایا پیا، مجھے وہاں مزے مزے کی سوغاتیں کھانے کو ملتی تھیں، مجھے یہ مخلوق اچھی لگتی ہے۔ بوڑھے نے ہماری بہت مدد کی، جبکہ سادھو نے اسے مختصر عرصہ کے لیے چوہا گنیش بنا کر سزا دی اور پھر اسے واپس انسانی روپ دے دیا۔ وہ کچھ بہتر انسان تھا جس نے اسے کوئی طویل سزا نہ دی، کوئی بڑے جانور کا روپ نہیں دے دیا۔ غلام شاہ نے ہمارے کہنے پر پھٹوں کی قیمت دی جو کہ ہم رامو والی گلی میں چھوڑ آئے تھے۔ بوڑھے کا ہم نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ہمارا اتنا اچھا ساتھ کیوں دیا؟ اس نے جواباً کہا کہ نہ جانے کیوں تم پریشان بچوں کے ساتھ نیکی کرنے کا دل کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم اکیڈمی آئے تو وہاں ہم پر بھاگنے کا کیس بنا، انکوائریاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں ہمیں اکیڈمی کی نوکری سے نکال دیا گیا، جبکہ غلام شاہ کا کچھ بال بیکا نہ ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔